باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہے، یعنی اگر کسی کے سر پہ چوٹ پہنچے تو بخار کے باعث اس کی ٹانگ میں بھی درد ہو سکتا ہے، اگر کسی کی آنکھ میں چوٹ لگ جائے تو اس کا اثر جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو میرا جو آپ سے رشتہ ہے وہ زبان کا رشتہ نہیں ہے، اگرچہ میرا آپ سے رشتہ قومیت کا رشتہ نہیں ہے، مگر میرا آپ سے رشتہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہے، اور میں بلوچستان کا درد، بلوچستان میں رہنے والوں کا درد، کوئٹہ میں رہنے والوں کا درد، چمن میں رہنے والوں کا درد ایسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے کراچی میں جب کسی کی جیب سے گن پوائنٹ پر کوئی ڈاکو موبائل چھینتا ہے، جو درد مجھے وہاں پر محسوس ہوتا ہے، وہی درد میں آپ کی آنکھوں سے یہاں پر کھڑے ہو کر اور کراچی میں رہتے ہوئے نہ صرف دیکھ سکتا ہوں بلکہ محسوس کر سکتا ہوں، اور اپنے انہی احساسات کا اظہار کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، آپ کی طاقت بننے کے لیے، آپ کی قوت بننے کے لیے، آپ کا احساس بننے کے لیے، آپ کی طاقت بننے کے لیے یہاں 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے تنہا ہیں، آپ نے جو 6 مہینے یہاں پر لگائے ہیں وہ فارغ ہے، اگر اس کی آواز کہیں نہیں جا رہی تو وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دوست، میں آپ کو یہ گواہی دیتا ہوں، میرے دوست بھائی جو یہاں پر انتظامیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمارے یو کے صدر برطانیہ سے شرازی صاحب کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے پوچھا کہ عرفان بھائی آپ چمن اکثر جاتے رہتے ہیں، وہاں کے دھرنے کے بارے میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ 4 مہینے کا دھرنا دیا تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا دھرنا قرار دیا گیا۔ تو میری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جناب، پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا دنیا کا سب سے بڑا دھرنا نہیں ہے، اس لیے کہ آج اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر بیٹھے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں، وہ دھرنا 4 مہینے کا تھا اور یہ دھرنا 6 مہینے کا ہے جو 7ویں مہینے میں داخل ہو چکا ہے، مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ پنجاب میں کوئی اٹھے گا، اس کا ایک آنسو بہے گا تو پورا سیلاب آ جائے گا، اور یہاں پر میرے بیٹھے پٹھان بھائی روتے رہ جائے اور کسی کو ان کے آنسوؤں کی کوئی چمک دکھائی نہیں دیتی، کوئی دھمک دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کیونکہ یہ شرافت سے بیٹھے یہاں پر اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے نہ گولیاں اٹھائی ہیں، انہوں نے نہ بندوقیں اٹھائی ہیں، یہ وہ تاجر بھائی ہیں جو صرف تجارت کرتے ہیں، تجارت کر کے روزی روٹی کما کے، حلال کما کے اپنے بچوں کا ان کا حق دینا چاہتے ہیں۔ یہ لڑنا نہیں جانتے، یہ ڈکیت نہیں ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، یہ صرف وہ رزق حلال جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عین عبادت کہا ہے وہ کر کے اپنے بچوں کا حق مانگتے ہیں۔ تو یہ آپ کے مجرم ہیں، یہ ان ڈکیتوں سے بدتر ہیں جو کراچی میں آئے روز گلیوں میں لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ ان کچے کے ڈاکوؤں سے زیادہ بدتر ہے جو آج فوج کو، پولیس کو، سپاہیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ حلال کمانے والے لوگ ہیں جو کسی کو گولیوں کے دم پر لوٹتے نہیں ہیں، جو کسی کے لیے باعث سرد درد نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت کی وہ پکار ہے، رحمت کی وہ پھوار ہے جو اپنے روزی روٹی کے لیے ایک بارڈر کو چھوڑ کر دوسرے بارڈر میں روزانہ جاتے ہیں، اور واپس جب آتے ہیں تو صرف 1000-1500 روپے کی عوض کئی خطروں کی نشانہ بنتے ہیں، کئی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بھائیوں میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ بلوچستان کے حقوق کی جب بات کرتا ہوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 4 مرتبہ الحمدللہ میں آپ سب بھائیوں کی بلوچستان کی آواز اٹھانے کی خاطر جیل میں رہ چکا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ 5ویں دفعہ بھی یہاں سے اٹھا لیا جاؤں، مگر کون ڈرتا ہے؟ آپ 6 مہینے سے بیٹھے، آپ نہیں ڈرتے، ہمیں 4 دن جیل میں رکھا کہ ہم ڈر جائیں گے؟ بلوچستان
دہشت گردی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے جی یہاں پر بہت ساری جماعتیں ہیں جو دہشت گردی کرتی ہیں. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنا اس بلوچستان کے اندر سنگل روڈ کی وجہ سے سالانہ بنیاد پر 6,000 لوگ مارے جاتے ہیں. یہ کسی کو نظر نہیں آتا. پورے بلوچستان کے اندر ایک ڈبل روڈ نہیں ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. پورے بلوچستان کے اندر ایک فیکٹری نہیں ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. پورے بلوچستان کے اندر ایک ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. پورے بلوچستان کے اندر کسی ایک نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ غریب روزانہ کی بنیاد پر 1,000 روپے کماتے کیوں ہے. کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ اگر آپ لوگ 6 مہینے یہاں پر بیٹھ کر تھک گئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر صرف آپ کا حوصلہ بننے کے لیے آیا ہوں. آپ کو دیکھ کر اور بھی کئی مزدور ہیں کئی صوبوں میں کئی شہروں میں جو آپ سے حوصلہ پکڑ رہے ہیں، جو آپ کی امید بننا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اپنے شہروں میں اپنے صوبوں میں اپنے گھروں میں اپنی گلیوں میں اسی طرح برلت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ تھک تو نہیں گئے؟ جو نہیں تھکے وہ ہاتھ اٹھا کر اشارہ یکجہتی کرے کہ آپ تھک تو نہیں گئے. ارے تھکے تو نہیں ہو، جھکو گے تو نہیں. کوئی بھی مصیبت آئے کھڑے رہو گے بیٹھے رہو گے. اپنا حق لے کر یہاں سے اٹھنا ہے. میں اپنی انہی چند اشاروں کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کروں گا. اردو کے شعر ہیں اور اشعار میں عام طور پہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہوتے ہیں. بس میرے جذبات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. لفظ نہ بھی سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں ہے. میری زبان میرا لہجہ میرے احساسات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر خلاف ہے، راحت اندوری ہندوستان کے بہت مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یعنی جب آگ لگتی ہے نا جنگل میں تو کسی ایک درخت پر نہیں لگتی، وہ سارے جنگل کو جلا دیتی ہے. یہاں سے جو آگ لگے گی نا وہ پھر بلوچستان سے ہوتے ہوئے چکوال تک جائے گی اور کوئی روک نہیں پائے گا. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہم جھوٹ نہیں بولتے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں یہ ان لوگوں کا گھر کس طرف ہے؟ یہ بوٹ والوں کا یہاں پر ادھر ہے، ادھر ہے. میں اشارہ سی طرف کروں نا اس لیے پوچھ رہا ہوں. جو نکلے گا وہ سچ ہی ہوگا. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور جو آج صاحب مسلک ہے کل نہیں ہوں گے. یعنی جو آج سیٹوں میں بیٹھے ہوئے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور یہ آخری شعر کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کوئی تقسیم نہیں ہے بلوچوں میں، کوئی تقسیم نہیں ہے پٹھانوں میں، کوئی تقسیم نہیں ہے مہاجروں میں، کوئی تقسیم نہیں ہے پنجابیوں میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. خدا حافظ.